وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 جولائی بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 52 سے لے کر 54 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست، سارے بولتے جائیں بھائی، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں مگر تمہارے دوست نہیں۔ ومن یتول منکم، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فإنہ منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے آج کا جو درس ہے آیا نمبر 52، فطر الذین، میرے محبوب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، یا آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ بولیے، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، بزدلی کی بیماری ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دینے کی بیماری ہے۔ بیماریاں بہت ساری ہیں جناب۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، تو یسارعون فیہم، یہ دوڑ دوڑ کے ان میں جاتے ہیں، یہ دوڑ دوڑ کے ان میں جاتے ہیں، اور یقولون، مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی پیسہ ان کے پاس ہے، حکومت، میں کہتا ہوں اپنی طرف آپ توجہ نہ کرائیں میری، بولتے جائیں بس، حکومت ان کے پاس ہے، دولت اور ترقی ان کے پاس ہے۔ جی وہ سپر پاور طاقت ہے جناب، تم کیا کرو گے؟ کلمے سے کیا کر لو گے؟ قرآن سے کیا کر لو گے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں جیسے پرویز مشرف صاحب نے فرمایا تھا کہ نقشہ، ہمیں خوف ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ وہ ہمیں مصیبت میں پھنسا لیں گے، وہ ہمیں مصیبت میں، وہ جی سپر پاور طاقت ہے، ہماری ایسی تیسی کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہمیں مصیبت میں پھنسا دیں گے۔ یہ کہنے والے کل بھی منافق تھے، یہ کہنے والے آج بھی منافق ہیں۔ مومن کل بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور مومن آج بھی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فعسى اللہ، اب جواب آیا اس بات کا کہ وہ ہمیں پھنسا دیں گے۔ مشرف نے کیا کہا تھا؟ وہ ہمیں پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو اس کا جواب فعسى اللہ، اگر وہ وقت آنے والا ہے کہ ان یاتیہ بالفتح، اے میرے محبوب اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو فتح عطا فرمائے گا، او امر من عندہ، یا کوئی اللہ تعالی اور بات ظاہر کر دے گا اپنے حکم سے۔ وہ اور بات کیا تھی کہ بنو قریظہ کو میرے نبی نے قتل کروایا، بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کروایا، یہی تھی سپر پاور طاقت، اور وہ پاش ہو گئے۔ اور جس میدان میں محبوب دو عالم نے قدم رکھا یا صحابہ کو بھیجا، بلا آخر فتح اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ تو فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو پھر یہ جو اپنے نفسوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑی طاقت ہے، وہ یہ کر دیں گے۔ آج وہی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے، امریکہ دم دبا کے، اور اپنے اتحادیوں کو بھی لے کے بھاگ گیا، اور وہ جو مہمان نواز تھے ان کے میزبان ان کو بتا بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ اپنے نفسوں میں پھر شرمندہ ہوں گے، پر اس وقت کی شرمندگی کام نہیں آئے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اس وقت وہ اہل ایمان کہیں گے ان سے، منافقین سے کہیں گے کہ بھائی تم کلمہ تو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے،
اور نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ساتھ یہودیوں کا دیتے تھے، اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ وہی لوگ ہو نا، تم ہی لوگ ہو جو قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اپنے ایمان پر قسمیں اٹھاتے تھے، اور انہ لمعکم، اور اندر سے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اب رہا کہ جی انہوں نے نماز بھی پڑھی اور یہ کیا، اللہ کہتا ہے حبطت اعمالہم، میں نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، کیونکہ عمل اس کا قبول ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور جن ظالموں کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ان کے عمل بھی ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ ہو گئے ہیں نقصان اٹھانے والوں میں، ان کو کوئی فائدہ لے جی۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا بھائی، دوسرا مسئلہ سنے۔